الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میرا اور آپ کا سب کا اشاعت دین کے اندر حصہ شامل ہو سکے۔ انسانی وجود میں ایک چیز جنسی لذت جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور اس لذت کی تسکین کے لیے رب کائنات نے عورت کا وجود جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس وجود کو نکاح کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس لذت کو حاصل کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو ہے میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا۔ شریعت مطہرہ کے اندر میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے کہ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، نقترف منہ جمیعا، کہ جس سے ہم کیا ہے اکٹھے پانی لیتے تھے ایک برتن سے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث آتی ہے کہ ام المومنین فرماتی ہے کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من الجنابۃ، کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے جنابت کا غسل کیا کرتے تھے، من اناء واحد، ایک ہی برتن میں، نغترف جمیعا۔ تو اس حدیث سے کیا ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اکٹھے غسل کیا، تو میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا یہ جائز ہے، وہ ایک غسل خانے میں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایات سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے اکٹھے غسل کیا، لیکن نہ میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر پر پڑی، نہ رسول اللہ کی نظر میرے سطر پر پڑتی تھی۔ تو اکٹھے غسل کرنا تو جائز ہے۔ پھر حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھا جائے۔ دیکھنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ تو میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، سطر کو دیکھنا بھی جائز ہے، لیکن نہ دیکھنا افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اب یہاں پر جو میری رائے ہے، آپ حضرات اس سے کیا ہے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں آتا ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں من اناء واحد، کہ ہم نے ایک ہی برتن میں غسل کیا، اور پھر میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آگے پیچھے ہوتا تھا اور اکٹھے ہم ایک برتن سے پانی لیا کرتے تھے۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا زمانہ ہے، وہاں برتنوں کی اتنی زیادہ کثرت نہیں ہوتی تھی، اس طرح آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، ہر کمرے کے ساتھ جو ہے اٹیچ واش روم ہے، باتھ روم ہے۔ وہاں کیا ہے برتنوں کی بھی اتنی زیادہ کثرت نہیں ہوتی تھی، چند برتن ہی ہوتے تھے گھروں میں، اور پھر پانی کی بھی کیا ہے اتنی زیادہ کثرت اور وافر مقدار میں پانی نہیں ملتا تھا۔ اور جو خاص بات ہے کہ اس زمانے میں جس طرح آج ہمارے واش روموں کے اندر بجلی لائٹوں کی چکا چوند ہے، روشنیاں ہیں، یہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکٹھے غسل کرنا وہ یہ ایک مجبوری کا تقاضا تھا۔ اتنی زیادہ باتھ روم میں غسل خانے میں روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، ظاہری بات ہے گھروں میں کیا ہے دیا جلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں ہوتا تھا، اور اگر غسل خانے میں بھی جو ہے چراغ ہی جل رہا ہو تو چراغ کی کتنی سی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس قلیل سی روشنی کے اندر اور پھر پانی کی کمی کی بنا پر اور برتنوں کی کمی کی بنا پر بھی کیا ہے اکٹھے غسل کرنا یہ مجبوری تھی۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت تو ہو جاتی ہے کہ اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، سطر ایک دوسرے کا دیکھنا جائز تو ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے۔
اور چونکہ آج کل کیا ہے بجلی کی چکا چوندے ہیں، روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، اور برتنوں کی بھی ایسی کیا ہے کمی کوئی بندہ بھی شکار نہیں ہوتا، تو بہتر تو میرا خیال یہ ہے کہ اکٹھے غسل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کسی بندے کی خواہش ہو، وہ اپنی اس جنسی خواہش کی تسکین چاہتا ہو اور ایک دوسرے کو دیکھ کر میاں بیوی محظوظ ہونا چاہتے ہوں، تو پھر بھی آج کی اس روشنی کے اندر بھی کیا ہے وہ غسل کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے آ کر ام المومنین سے شکایت کی کہ میرا خامند مجھے کیا ہے ملاب کے اندر اس طرح کیا ہے تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، میں تو بڑی جو ہے تنگی کا شکار ہوں۔ تو ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صرف جس رستے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ رستہ اختیار نہ کرے، باقی اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے تم سے لذت حاصل کرے، اسے وہ اختیار حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔